بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسٹ نو پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے افغانستان کی۔ پورے افغانستان پر طالبان کا تقریباً کنٹرول ہے۔ ایک دو جگہ پر اگر کنٹرول نہیں ہے تو اس کی بھی خاص وجہ ہے۔ وادی پنشیر پر احمد شاہ مسعود کا بیٹا، اس نے وہاں پہ تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ طالبان کی طرف سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن وہ نہیں سمجھے تو طالبان کی طرف سے وہاں پہ حملہ کیا گیا ہے۔ اس حملے کے بعد احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد شاہ نے ہتھیار تقریباً ڈال دیے ہیں۔ وہاں پہ اب مذاکرات ہو رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ کوئی جنگی حالات ہوں گے یا احمد شاہ کوئی طالبان کا مقابلہ کر سکے گا۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ وادی پنشیر پر طالبان کا بھی مکمل کنٹرول نہیں ہے۔ دوسرا، اگر طالبان کا کہیں کنٹرول نہیں ہے تو وہ کابل ایئرپورٹ ہے۔ پورے کے پورے افغانستان میں طالبان کا تسلط قائم ہو چکا ہے۔ امریکی فوجیں کابل ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ کابل ایئرپورٹ کا انتظام ابھی تک امریکی فوجوں کے حوالے ہے۔ امریکہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمارے انخلاء تک ہماری فوجیں وہاں موجود رہیں گی۔ 5000 امریکی فوجی کابل ایئرپورٹ کا انتظام چلا رہے ہیں، اور اسی انتظام کے دوران گزشتہ روز وہاں پہ خودکش حملہ ہوا ہے۔ ایک نہیں دو خودکش حملے ہوئے ہیں۔ اس حملے میں 60 لوگ مارے گئے۔ ان مارے جانے والوں میں 13 امریکی فوجی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ وہاں پہ مارے گئے ہیں۔ مارے جانے والے 13 امریکیوں کے ساتھ 15 امریکی زخمی بھی ہوئے ہیں، اور زخمی ہونے والوں میں باقی لوگوں کی تعداد 150 سے زیادہ ہے۔ ان میں 15 طالبان بھی ہیں۔ طالبان بھی امریکہ کے ساتھ ایک کابل ایئرپورٹ پر موجود ہیں، لیکن وہ کسی قسم کی مداخلت نہیں کر رہے، کیونکہ امریکہ اور طالبان کے مابین معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت انخلاء کے آخری روز تک امریکی فوجیں وہاں پہ موجود رہیں گی، اور اسی معاہدے کے مطابق وہاں پہ امریکی فوجیں موجود ہیں۔ جس طرح سے اب وہاں 15 امریکی فوجی مارے گئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 15 امریکی فوجیوں کا قاتل، ان فوجیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار خود امریکہ ہے۔ ویسے تو اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ داعش وہ تنظیم ہے جس کو امریکہ نے کھڑا کیا تھا، اور پھر وہ امریکہ کے گلے ہی پڑ گئی۔ نہ صرف داعش کو امریکہ نے کھڑا کیا تھا، بلکہ القاعدہ کو بھی امریکہ نے ہی استوار کیا تھا، اور طالبان بھی امریکہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جب تک امریکہ کو ان کی ضرورت رہی، ان کے ساتھ رہا، لیکن جب ان کی ضرورت ختم ہو گئی تو پھر یہ لوگ امریکہ کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور پھر پتہ ہے کہ بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی۔ جب امریکہ اور طالبان کے مابین معاہدہ ہو رہا تھا تو امریکہ کی طرف سے کوئی یقین دہانیاں طالبان سے مانگی گئی تھی، جو طالبان کی طرف سے کروا دی گئی۔ امریکہ کی طرف سے ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ افغانستان میں جب طالبان کا تسلط ہو جائے گا تو وہاں پہ خواتین کے حقوق، انسانی حقوق کی بالکل طالبان کوئی خلاف ورزی نہیں کریں گے، حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو شدت پسند تنظیمیں ہیں، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، امریکہ کی نظر میں تو کبھی طالبان بھی دہشت گرد تھے، اور پھر ان دہشت گردوں کے ساتھ امریکہ نے معاملات طے کیے، امن معاہدہ کیا۔ امریکہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا اشارہ، امریکہ کا اشارہ القاعدہ کی طرف تھا، داعش کی طرف تھا۔ یہ کہا گیا کہ طالبان ان کی سپورٹ نہیں کریں گے۔ طالبان نے یقین دلایا کہ وہ ان کی سپورٹ نہیں کریں گے، اور طالبان اب بھی ان کی سپورٹ نہیں کر رہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب جب 13 امریکی ہلاک ہو گئے ہیں، ان کی ہلاکت کا ذمہ دار امریکہ خود ہے، ان کے قتل کا ذمہ دار امریکہ خود ہے، اپنے فوجیوں کا قاتل امریکہ خود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق امریکہ نے 1 مئی 2021 تک انخلاء کرنا تھا، لیکن امریکہ کی طرف سے بر وقت انخلاء نہیں کیا گیا، اور امریکہ کی طرف سے طالبان سے مطالبہ کیا گیا۔ پاکستان کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی طالبان پر زور ڈالیں کہ وہ انخلاء کی مدت میں 31 اگست 2021 تک کی مہلت دے دیں، اتنی تاخیر کر دیں۔ طالبان کو مجبور کیا گیا تو انہوں نے اتنی مہلت دے دی۔ اب امریکہ کی طرف سے افغانستان سے اس کے فوجیوں نے مکمل طور پر انخلاء کرنا ہے 31 اگست 2021 تک۔ اگر امریکہ 1 مئی کو
اپنے معاہدے کے مطابق افغانستان سے انخلا کر جاتا تو کم از کم اس کے یہ فوجی ضرور زندہ بچ جاتے جو کل ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے نہ جانے کیوں تاخیر کی گئی، کیوں مدت کو بڑھوایا گیا، حالانکہ امریکہ کے پاس کسی قسم کا کوئی جواز نہیں بنتا اس تاخیر کا۔ امریکہ وہ ملک ہے جس کے پاس ایسے بڑے بڑے جہاز ہیں، C-141 ہے، C-5 ہے۔ C-5 دنیا کا سب سے بڑا کارگو جہاز ہے۔ امریکہ کے پاس اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں جن کے ذریعے امریکہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اپنے 1,00,000 فوجی بمیں اسلحہ و ساز و سامان، جن میں ٹینک اور توپیں بھی شامل ہیں، پہنچا سکتا ہے۔ افغانستان میں اتنے زیادہ اس کے فوجی نہیں تھے، نہ ہی اس کا اتنا زیادہ اسلحہ اور ساز و سامان تھا۔ افغانستان سے امریکہ اپنے فوجیوں کو زیادہ سے زیادہ 2 دن میں نکال سکتا تھا، اپنا سارا سامان بھی لے جا سکتا تھا، اسلحہ و بارود بھی لے جا سکتا تھا، لیکن امریکہ نے نہ جانے کس وجہ سے تاخیر کی، جس کا اب اس کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ 13 فوجی جو اس کے مارے گئے۔ اگر امریکہ کی طرف سے 31 اگست 2021 سے زیادہ تاخیر کی گئی تو طالبان کی طرف سے جو کہا گیا ہے کہ ہم اپنے معاہدے کے مطابق انخلا کے آخری دن تک خاموش ہیں، اس کے بعد امریکہ نے اگر تاخیر کی تو ہم کسی قسم کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھ لینا کہ امریکہ کے 5,000 میں سے کتنے فوجی بچ کر یہاں سے زندہ جاتے ہیں۔ یہ امریکہ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے کتنے فوجیوں کو زندہ یہاں سے واپس لے جانا چاہتا ہے۔ ابھی امریکہ کے پاس 2-3 روز باقی ہیں۔ ان 2-3 دنوں میں وہ اپنے سارے کے سارے فوجی، سارے کے سارے لوگ اور جو بھی وہاں پہ امریکہ کا سامان پڑا ہے بڑی آسانی سے کابل سے امریکہ منتقل کر سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔